ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے اور گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں جو کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اس کی روشنی میں شیطان کی دشمنی اس پر مزید وضاحت کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا پچھلے جمعے میں، لیکن اس وقت ذہن میں یہ بات نکل گئی تھی کہ یہ جمعہ جو ہے یہ 15ویں شعبان کے پہلے کا جمعہ ہے، اس لیے آج آپ کے خادم نے یہ بات سوچی کہ چند باتیں اس 15ویں شعبان سے لگتے ہوئے مضمون کو لے کر عرض کی جائیں۔ میں نے آپ کو جو آیت شریفہ سنائی ہے یہ قرآن شریف کے 12ویں پارے میں سورہ ہود کی آیت ہے۔ اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت چاہو، گناہوں کی معافی چاہو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ، اسی کی طرف پلٹ جاؤ۔ ان ربی رحیم ودود، بلا شبہ میرا رب تو بڑا رحم فرمانے والا اور بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے۔ آیت شریفہ کا ترجمہ سن کر ہی آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ کیا مضامین اس آیت میں ہیں۔ یہ آیت شریفہ وہ ہے جس میں استغفار اور توبہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ ہم لوگ عام طور سے توبہ استغفار ایک ساتھ بولتے ہیں، حرج بھی نہیں ہے بولنے میں، یہ ہر بات پر نکیر ہی کرنا میری عادت نہیں ہے، لیکن دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کی وضاحت میں چاہوں گا کہ پہلے ہو جائے۔ میرے بھائیوں، گناہ نام ہے اللہ کی نافرمانی کا۔ اللہ عز و جل جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، حاشر بھی ہے، رحیم و رحمان بھی ہے، ودود بھی ہے، غفور بھی ہے، غافر الذنب بھی ہے، قابل توب بھی ہے، گناہوں کا معاف فرمانے والا بھی وہی، توبہ کا قبول کرنے والا بھی وہی، ساری صفات ہمارے ایک اللہ۔ اور جب اس نے ہمیں اس زمین پر پیدا فرمایا اور زندگی کی اتنی آسانیاں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ جب ان کو گنا نہیں جا سکتا تو ان کا شکریہ کیا کوئی ادا کر سکتا ہے؟ اتنی نعمتیں۔ میں اکثر و بیشتر آپ سے عرض کرتا ہوں، قرآن شریف نے اس بات کو بار بار اس مضمون کو دہرایا ہے کہ افلا یتدبرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ یہ دین جو ہے یہ اہل عقل کا دین ہے، اہل دانش کا دین ہے، اہل علم کا دین ہے، سمجھداروں کا دین ہے۔ یہ میں نے اس کے پہلے بھی کبھی آپ کو بتایا کہ یہ ہماری شریعت کا ایک کمال یہ ہے کہ اگر آدمی پاگل ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا دماغ خراب ہو جائے، اس پر سے سارے احکام شریعت ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقل والوں کا دین ہے۔ اگر عقل کسی کی معاف ہو جائے، اللہ نہ کرے تو اس پر دین کا کوئی حکم ہی نہیں لاگو ہوتا۔ ہمارا ایک مزاج یہ ہے کہ کسی کا اگر دماغ خراب ہو گیا، اس نے کپڑے وپڑے اتار دیے تو ہم اس کو معلوم نہیں کہاں سے کہاں پہنچے۔ یعنی سوچ تو دیکھو ذرا، شریعت جس پر سے ہاتھ ہٹا لیتی ہے احکام کے اعتبار سے، ہم اس کو معلوم نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں۔ ہماری لا علمی ہے، قرآن و حدیث سے ہمارا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال جو عرض میں کر رہا تھا وہ یہ کہ رب تعالیٰ جو ہمارا مالک اور ہمارا خالق، ہمارا رازق ہے، اس نے ہمیں یہاں پیدا کیوں کیا؟ آؤ زندگی گزارو، من مانی کرو اور اس کے بعد مر کے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میرا بندہ بن کر زندگی گزاریں۔ جس انسان کی زندگی میں جتنی زیادہ بندگی کی شان ہوگی،
اسی درجے میں وہ اللہ کا اتنا قریب ترین بندہ۔ اب بندہ بشر ہے، یہ چونکہ ہمارا مالک ہماری کمزوریوں کو اس سے زیادہ بھلا کون جانتا؟ ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا مالک ہم کو جانتا ہے۔ یہ ہے، ہمیشہ خیال رکھو، میں اپنے آپ کو، تم کو جانو میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا جانوں، مجھے تو میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو اس نے میری فطرت کو بنایا، میری فطرت میں بھول چوک خطا نسیان، کبھی بھول گیا کبھی چوک گیا، کبھی بھول گیا کبھی چوک گیا، کرنا کچھ چاہتا تھا کچھ اور ہو گیا، روزے دار تھا، کلی وضو کر رہا تھا، پانی پینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک گھونٹ اس کا غلطی سے اتر گیا حلق کے نیچے، اس کو چوک کہتے ہیں۔ تو خطا نسیان یہ ساری چیز اس کی فطرت میں ہے۔ رب نے میری فطرت کا ایسا لحاظ فرمایا کہ میری ساری بھول چوک اور بہت مرتبہ جان بوجھ کر آدمی کو معلوم ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنے چاہیے، اس کے بعد بھی کرتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، میں اور آپ صبح سے شام اور شام سے صبح تک جتنی نافرمانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، ایمانداری سے اس کا محاسبہ کرو، اس کو گنو، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد بھی ہم کر رہے ہیں۔ مثلاً آپ کو لگ رہا ہوگا کون سا مضمون مولانا بیان کر رہے ہیں؟ مثلاً ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ فجر کے وقت پوری امت مسلمہ پر اٹھنا فرض ہے، اور جب نماز فرض ہے تو اٹھنا بھی فرض ہے۔ یہ جو فریضہ ہوتا ہے، اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے جتنی چیزیں اس کی معاون اور مددگار ہوتی ہیں وہ خود بخود فرض ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ یہ خیال رکھو، یہ اصول ہے کہ جو چیز فرض ہو، اس فرض کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں معاون اور مددگار ہوں گی وہ سب کی سب فرض ہو جاتی ہیں۔ تو پوری امت جانتی ہے کہ صبح کا نماز فرض ہے، تو اس کا مطلب صبح میں اٹھنا سارے بالغ مردوں اور عورتوں پر فرض کیا ہے اللہ نے۔ اور اس کے بعد کتنے % لوگ اٹھتے ہیں فجر میں؟ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کو کہتے وقت وہ تو مشرک ہیں، وہ تو 33 کروڑ کو مانتے ہیں، وہ تو فلاں کو مانتے ہیں، بالکل جو کچھ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھو کہ وہ سورج کے سامنے انتہائی غلط کام کرتے ہیں کہ اس کے سامنے اپنی پیشانی ڈالتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے منہ پر جوتا ہے یہ کہ سورج کو پوجنے والا سورج کے نکلنے کے پہلے اٹھ گیا، اور سورج کے رب کو پوجنے والا، اس کے رب کی عبادت کرنے والا اپنے بستر سے اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو گناہ جو ہے کئی بار خطا اور نسیان سے، اور میں اور آپ ہمارے اکثر و بیشتر گناہ جان بوجھ کے۔ گالی بکنا حرام ہے، کس کو نہیں معلوم، لیکن مسلمانوں کے ایریے میں جتنی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی جاتی ہے غیروں کے زمانے میں نہیں کی جاتی۔ سود لینا حرام ہے، بے پردگی بے حجابی حرام ہے، غیر عورت پہ نگاہ ڈالنا حرام ہے، غلیظ اور گندی چیزیں دیکھنا، وہ چاہے ناول ہو، وہ چاہے کوئی لٹریچر ہو، یا چاہے تمہارے موبائل پر چلنے والی غلیظ فلمیں ہوں، اس کا دیکھنا حرام ہے۔ یہ سارے گناہ امت جان بوجھ کے نہیں کر رہی ہے، لیکن میرا کریم آقا ایک حدیث قدسی میں، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا، بہت ذرا وقفہ ہوتا تھا، تو دوبارہ بتا دوں۔ حدیث نبوی اکثر احادیث جو لاکھوں احادیث ہیں وہ حدیث نبوی ہیں، کہ وہ قول، فعل یا تقریر، یہ تینوں چیز حدیث کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا کوئی عمل، یا آپ نے حضرات صحابہ کو کچھ کرتے دیکھا اور اس پر آپ نے سکوت اختیار فرمایا، اس سکوت کو تقریر رسول کہتے ہیں، تو جب حدیث شریف
کس کو کہتے ہیں؟ جب اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے آپ کتابوں میں تو یہ ہوگا قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، یہ سب حدیث نبوی ہیں۔ لیکن اب حدیث نبوی میں پہلا راوی جو ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے، اور یقینی طور پر ہونا ہے، اور اگر وہ غیر صحابی ہے تو وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ وہ الفاظ حضرت حق جل مجدہ کے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا۔ جیسے حدیث میں راوی کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ حدیث نبوی ہوتی ہے۔ اور حدیث قدسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا، تو یہ حدیث قدسی ہوتی ہے، اور وہ قرآن نہیں ہوتی، غیر قرآن ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اس کی پوری تعداد حدیث شریف کے ذخیرے میں 250 سے 300 ہیں۔ تو ایک حدیث قدسی میں حضرت حق جل مجدہ نے فرمایا، میرے غضب پر تم کو کتنا غصہ آتا ہے؟ تم کو ذرا ذرا بات پہ کتنا غصہ آتا ہے نا؟ اپنی اوقات کیا ہے وہ دیکھو، اور غصے کی کیفیت دیکھو۔ کوئی حقیقت نہیں، منی کا قطرہ ہے، اور بعد میں اس کی انتہا جو ہے وہ قبر کی مٹی بننا ہے، اور اس کا غصہ دیکھو، سامنے والے کو قتل تک کر دیتا ہے۔ جس بیوی نے زندگی ساتھ میں گزاری 20 اور 25 اور 30 سال کی، اس کی قربانیوں کو لات مار دیتا ہے، 1 منٹ میں طلاق دے گی۔ یہ تمہارا غصہ ہے نا؟ اور وہ جو سب کچھ ہے، ساری قوت اور طاقت جس کے دست مبارک میں، وہ فرماتا ہے میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے، میرے غضب پر، میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے۔ اور رب نے اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں فرمایا میں نے اپنے ذات پر رحمت کو لازم کر لیا۔ قرآن میں کیا فرمایا کہ میں نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اس رحمان الرحیم نے مجھے پیدا کیا، میری کمزوریوں کا ایسا لحاظ رکھا اس شریعت مطہرہ میں کہ میں بھول جاتا ہوں، چوک جاتا ہوں، اور اکثر و بیشتر جان بوجھ کے گناہ کرتا ہوں، لیکن میرے رب کا قانون یہ ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے اپنی گناہوں پہ توبہ کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی طرف پلٹ جاؤ۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کو۔ اللہ کی نافرمانی کب ہوگی؟ جب اللہ کے حکم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، اسی کو گناہ کہتے ہیں نا۔ تو بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو پیٹھ دکھاتا ہے، اپنے پیچھے کر لیتا ہے، اور اپنا منہ جو ہے وہ اپنے نفس کی طرف کر لیتا ہے، اپنے مفاد کی طرف کر لیتا ہے، اپنے فائدے کی طرف کر لیتا ہے، بھول جاتا ہے یہ کسی کا بندہ ہے اور کسی کا امتی ہے، بھول جاتا ہے یہ۔ تو فرمایا ثم توبوا الیہ، بندے اپنا منہ پھیر لے، اپنا رخ پھیر لے، تو نے اللہ کے حکم کی طرف پیٹ کر لیا نا، گھوم جا اور اپنے چہرے کو اپنے رب کے حکم کی طرف کر لے، اس پر عمل پیرا ہو۔ اس لیے توبہ کا جو اصل ترجمہ ہے لغت کے اعتبار سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اور استغفار لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پہ معافی طلب کرنا۔ تو اس آیت شریفہ میں فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کی طرف پلٹ جاؤ، اسی کی طرف لوٹ جاؤ، اس کے احکام کو جو نے پس پش ڈالا ہے، اس کے احکام کو جو تم نے پیٹھ دکھائی ہے، اپنے رب کی طرف چہرہ کر لو، اپنے رب کی طرف اپنے رخ کو کر لو، احکام خدا بندی سے بے رخی نہ کرو۔ ثم توبوا الیہ، اور جب تم یہ کرو گے، جب تم اپنے گناہوں پہ مغفرت طلب کرو گے، ان ربی رحیم ودود، میرا رب، ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، انتہائی رحم فرمانے والا، ودود، انتہائی پیار کرنے والا، اتنا پیار کرتا ہے تم سے، اتنا پیار کرتا ہے۔ ہماری والدائیں ہم سے کتنا پیار کرتی ہیں،
ہماری والدائیں ہم سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں کی ممتا اور اس کی محبت جو اللہ نے اس کے دل میں اس کی اولاد کے لیے ڈالی ہے، اس محبت کی حقیقت دنیا کے اوپر ظاہر ہی نہیں، اتنی محبت۔ وہ جتنی تیری والدہ محبت کرتی ہیں نا، تیرا اللہ تجھ سے تیری والدہ سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرنے والا اللہ۔ اسی لیے ایک جگہ قرآن میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم شکر کی روش اختیار کر لو اور تم اس پر ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کی ذات، ارے اللہ انتہائی قدر شناس، انتہائی قدر کرنے والا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بڑھا کر وہ پہاڑوں کے برابر کرنے والا۔ تمہیں معاف کرنے کے بہانے کوئی بہانہ ہو جائے، تمہاری زندگی بھر کی گناہوں کو، تمہارے زندگی بھر کے شرک اور کفر کو، تمہاری زندگی بھر کی ناشکریوں کو، اگر تم مرتے مرتے بھی اس کی ذات پر ایمان لا لو تو تمہاری زندگی بھر کی نافرمانیوں کو معاف فرما کر تم کو اپنا فرمان بردار بندوں میں لکھ لے۔ ایسا معاف کرنے والے اللہ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم شکر کرو اور تم اس پر ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا قدر فرمانے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، تمہارے کو اوپر سے بھی جانتا ہے اور تم کو اندر سے بھی جانتا ہے کہ تمہارے دل میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ جب تم اس کی بارگاہ میں اپنی توبہ لے کر آتے ہو، جب تم اپنی توبہ لے کر اس کی بارگاہ میں آتے ہو اور اس کی بارگاہ میں ندامت کے 2 آنسو تم گرا دیتے ہو، اس وقت تمہارے دل کی بے قراری کو بھی وہ دیکھتا ہے اور تمہاری اس بے قراری کو قبول فرما کر اپنے دامن رحمت میں تم کو چھپا لیتا۔ اس لیے کتنے مواقع، یہ چھوٹا سا وقت ہوتا بیان کا، کتنے ذرائع اور کتنے مواقع اللہ نے انسان کی مغفرت کے لیے فراہم فرمائے ہیں۔ ابھی اگر ان کی تشریح وہ ہو تو پھر وہ اگلا جمعہ اور اگلا جمعہ چلا جائیں گے۔ کتنے اس کے ذرائع ہیں۔ اللہ نے کتاب اتاری، کتاب کے نزول کے ساتھ انسان کے نفس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو میں نے اس کی سمجھ دیا ہے کہ نافرمانی کیا ہے، فرما برداری کیا ہے، اس کی سمجھ میرے نفس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو اس سمجھ کو دیا، اس کو عقل کی نعمت عطا فرمائی، اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی میں تمیز کا سلیقہ اس کو عطا فرمائی۔ پھر یہ سب عطا کر دینا کافی تھا، پوری کائنات کو اپنی مختلف نشانیوں سے بھر دیا، ایک ایک نشانی کو دیکھ کر آدمی یہ پہچانے کہ میرا کوئی اللہ ہے، یہ پوری کائنات اس کا کوئی خالق کوئی مالک ہے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑا انتظام جو کیا، اپنے انہی نسل انسانی میں سے حضرات انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ وہ اس ایک ایک آدمی کو اس وحی ربانی کی روشنی میں جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی، لوگوں کو ہاں کے پکارے بتا دیں کہ کیا اللہ کی فرما برداری اور کیا نافرمانی۔ ہو گیا۔ اس کے بعد اب اس کے بعد تو گناہ کرتا تو اس کی بہت پٹائی ہونا تھا نا، سیدھا جہنم نہیں۔ اس کے بعد ان سارے انتظامات کے بعد اس کے گناہوں پر توبہ کا قانون اللہ نے رکھا، جو ابھی آیت شریفہ میں نے پڑھا، اور پھر قرآن شریف کی کتنی آیتیں۔ سورہ نساء کی آیت شریفہ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے نا جس سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے، ان بڑے بڑے گناہوں سے اگر بچو گے
جس سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں انتہائی اکرام والی جگہ یعنی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آپ انداز فرمائیں، خود بخود فرمائیں، چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دوں۔ آپ نے یہ حدیث شریف سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، وضو سے جو اعضائے وضو دھوئے جاتے ہیں ان سارے اعضاء سے کیے ہوئے صغیرہ گناہ، صغیرہ جتنے جسم کا دھونا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہاتھ کو کوہنیوں تک، پورا چہرہ مسح کرنا اور پیر دھونا، فرائض 4 ہیں۔ جتنے اعضائے جسمانی دھوئے جاتے ہیں ان سارے اعضاء سے ہونے والے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ صرف وضو کے پانی سے دھل جاتے ہیں۔ بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے، معلوم نہیں مسجد ابھی کتنی دور ہے، جا رہا ہے، اور جانے والا بھی ایسا کہ راستے میں کوئی ملا تو اسے چبر چبر کرتا کھڑا ہو جائے گا، ایک آدھ کسی نے چائے پلا دیا، سگریٹ پلا دیا، پان کھلا دیا، وہی رک جائے گا، اب بعد میں نماز پڑھ لوں گا نا، یہاں تو ابھی 8 والی ہے نا، وہ 8:15 والی پڑھ لوں گا۔ یہ ساری کمزوریاں ہیں۔ اس کے بعد بھی حال یہ ہے کہ بندہ نماز کے ارادے سے گھر سے نکلا، اس کے ہر قدم پہ اس کے گناہ معاف فرمائے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، ایک مرتبہ درود شریف، اور اس ایک درود کی برکت سے 10 گناہ معاف فرمائے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ کتنے بہانا چاہیے۔ اب اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ، اب یہ کوئی مضمونی وقت اتنا نہیں ہے میرے بھائیو۔ کچھ باتیں، کچھ مواقع اللہ نے ایسے رکھے کہ جس میں بندے کی دعا کا قبولیت کا خاص موقع ہوتا ہے۔ ویسے مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ بات آپ اور ہم الحمدللہ جانتے ہیں، لیکن دعاؤں کی قبول، جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی بزنس کر رہا ہے لیکن بزنس میں اس کا ایک سیزن ہوتا ہے، فلاں موقع ہے تو وہ تو میرا سیزن ہے۔ اسی طرح نیکیاں تو نیکیاں ہیں، دعائیں تو قبول ہوں گی، لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بطور خاص وہ مواقع اللہ نے اس امت کو عطا فرما دیے۔ ان مواقع میں ہر رات کا آخری حصہ، یہ بات ہمیشہ خیال رکھو، ہر رات کا آخری تیسرا حصہ، رات یعنی غروب آفتاب، غروب آفتاب سے جو تہجد کا وقت ہے، سحری کے ختم ہونے کا وقت، وہاں تک کو 3 حصے میں تقسیم کر کے آخری تیسرا حصہ، یہ سمجھ لیجیے کہ اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 4 گھنٹے، 9 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 3 گھنٹے، یہ وہ حصہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے رمضان کا جیسا اثر رکھتا ہے۔ یہ نصف شعبان، اس میں بعض لوگ، اب اس میں بڑی پریشانی جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کو ہے، کیا ہوتا ہے ہر آدمی اپنے مسلک کو ایسا پیش کرتا ہے کہ بس وہی صحیح ہے اور دوسرے کو کچھ آتے ہی نہیں۔ میں نے ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کی ہے، دین کے معاملے میں افراط و تفریط سے بچو۔ افراط و تفریط، نہ کسی چیز کو ایک دم آگے بڑھا دو، نہ کسی چیز کو، جو چیز جہاں پر ہے اس کو وہیں رہنے دو، نفل کو نفل رہنے دو، مستحب کو مستحب رہنے دو، واجب کو واجب رہنے دو، فرض کو فرض رہنے دو۔ سوشل میڈیا پہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے، کوئی 15 جب کوئی چیز نہیں ہوتی، جو کیا جاتا ہے سب بدعت ہے، فلانا ہے، ٹھکانا ہے۔ دوسرا ایک طبقہ اس کو اتنا بڑھا کے بیان کرتا ہے، وہ ساری فضیلتیں جو لیلۃ القدر کی ہے وہ اس پہ شب برات میں لا دو۔ کائے کو ایسا کرتے بھائی؟ اب یہ کہ نصف شعبان کی 15ویں شعبان کی رات جو ہے، یہ وہ موقع نہیں ہے میں اس تفصیل کو آپ کے ساتھ، اور یہ عوام کے کام کی بھی چیز نہیں، معروضہ یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص موقع ہے، یہ رات کا خاص موقع۔ نفل عبادت اور نفل روزہ
یہ ایسی چیز ہے، اس کے بارے میں ابھی میں نے اس روزے وہ جو 27 میں اپنے رجب کا روزہ تھا اس کے دور سے میں نے بتایا تھا کہ 5 دن چھوڑ کے پورا سال آدمی روزہ رکھے، کس نے منع کیا؟ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ احادیث مبارکہ سے دکھائی پڑتی ہے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں آپ اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا ہم کو کبھی کیا رمضان آ گیا، اتنے روزے رکھتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس مہینے میں کوئی روزہ رکھنا اور یہ نیت کرنا کہ چونکہ میرے نبی نے اس میں کثرت سے روزہ رکھا ہے، میں تو کمزور ضعیف لیکن کوئی 1-2 روزہ صرف اس لیے رکھ لوں کہ میرے نبی نے بھی اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کیا کراہیت ہو سکتی ہے؟ یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ معاف فرمائے بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ 15ویں شعبان قبولیت دعا کے لیے ان دونوں موقع پر، وہ چاہے 15ویں شعبان ہو یا لیلۃ القدر ہو، مخصوص عبادت نہیں، عبادت کی سب قسمیں۔ آدمی دیکھیے ایک عابد جو ہوتا ہے عبادت کرنے والا، اس کا ہمیشہ ایک جیسا موڈ نہیں رہتا۔ تھوڑی دیر نفل پڑھتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے تھوڑی دیر میں ذکر اللہ کر لوں، پھر اس کو لگتا ہے تھوڑی دیر میں تلاوت کر لوں، پھر اس کا دعا کی طرف راغب ہوتا ہے، پھر رو رو کے دعا کرنے لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن عوام کا وہ طبقہ جس نے یہ سمجھا ہے کہ اس رات میں صرف جاگنا عبادت ہے، وہ انتہائی جہالت ہے۔ جاگنا اللہ کی عبادت میں جاگنا عبادت ہے، اور تو خالی سڑک ناپتا رہے گا اور چائے پیتا رہے گا، کباب کھاتا رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ رات میں نے جاگ کے گزار دیا، یہ جہالت ہے، جہالت۔ رات جاگنا اور اللہ کی عبادت میں جاگنا۔ دوسری ایک بات جو یاد رکھیں، جتنی نفل عبادتیں ہیں، مسجد اصل میں فرض کے لیے ہے، مسجد اصل میں فرض کے لیے ہے۔ جتنی نفل عبادتیں ہیں وہ گھر پہ مسجد کے مقابلے میں اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر آپ گھر پر قیام کریں گے، گھر پر تلاوت کریں گے، دعا کریں گے، تو مسجد کے مقابلے میں اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ کیوں زیادہ ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے سوا ساری نمازیں اپنے حجرہ مبارک میں ادا کی۔ جو نبی کا طریقہ ہے اسی طریقے میں قیامت تک کے لیے فلاح ہوگی۔ ہمیشہ خیال رکھو، اب مسجد میں لوگ جمع ہو جائیں، بھئی اس لیے کوئی آیا مسجد میں کہ گھر میں جگہ نہیں ہے، سب کو بڑے بڑے گھر تھوڑی ہیں، چھوٹے گھر بھی تو بیچاروں کے یہاں سونے کی جگہ نہیں ہے، تو کوئی اس مجبوری کی وجہ سے آ جاتا ہے کہ میرے گھر میں جگہ نہیں ہے اور وہ آئے، تو اس میں حرج کچھ بھی نہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جس کے گھر میں اللہ نے کشادگی دی ہے وہ نبی کی اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی نیت سے گھر میں قیام کرے اور گھر میں عبادت کرے، کہ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ نے ہمیشہ فرض کے علاوہ ساری نمازیں، ساری تہجد اور اشراق اور ساری نمازیں، جو یہاں تک کہ نمازوں کے آگے پیچھے کی سنتیں جو ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں ادا فرمائیں۔ تو جو نبی کا طریقہ ہے وہ عین عبادت ہے میرے بھائیوں۔ بس اسی پر بات ختم کرتے ہیں، اور جب دعا کریں اپنے لیے بھی، اپنے آل اولاد کے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اپنے زندوں کے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی، اور پوری امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس ملک میں جن حالات سے گزر رہی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، اور اس کے بعد بھی یعنی کیا یہ قوم ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اس پر غور کرو تو آدمی کی آنکھ میں آنسو آ جائے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پٹاخے، ہماری شادیاں، ہمارا اچھلنا کودنا، ناچنا گانا، کہیں کوئی فرق نہیں۔ ارے جو سب کا ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اتنا بھی مردہ دل ہونا بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما دے۔ 2-3 اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ میں نے لفافے رکھا تو کیا ہو گئے، چلے گئے سب؟ اچھا یہ پکڑو پہلے۔ ہاں جی، یہ کامٹی کا ایک اعلان، نہیں معافی میں، مدرسہ مدینہ العلوم، اس کے حفظ کرنے والے طلباء کے تعلق سے ایک جلسہ ہونے والا ہے
4 مارچ بروز سنیچر یعنی کل عشاء کے فوراً بعد محمدی مدرسہ فاروق نگر ٹیکا۔ 5 مارچ اتوار 9 بجے صبح مدینہ العلوم منگل بازار میں، اور 5 مارچ اتوار بعد نماز مغرب فوراً مسجد احباب کالونی میں۔ یہ جلسہ جو ہے یہ مدینہ العلوم منگل بازار جو ہے وہاں کے جو فارغ طلباء ہیں، اور یا سالانہ جلسہ کہہ لیجئے، تو یہ جلسہ وہاں کا ہے۔ جامع حسینیہ جعفر نگر کا جو مدرسہ ہے ان کا بھی سالانہ جلسہ ہے، جس میں مفسر قرآن حضرت مولانا محمد شفیع الدین صاحب ندوی نقشبندی تشریف لا رہے ہیں، اور یہ جلسہ 9 مارچ بروز جمعرات بعد نماز مغرب 9 مارچ بروز جمعرات بعد نماز مغرب جامع مسجد جعفر نگر میں۔ اور یہ کامٹی میں ایک پروگرام ہے جس میں مولانا محمد شفیع الدین صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا بدھ کے دن 8 مارچ کو عشاء کے فوراً بعد جامع مسجد گجری بازار کی پہلی منزل پر، اور جمعرات کو 9 مارچ کو تہجد سے لے کر صبح 9:30 بجے تک یہ مسجد عمر فاروق میں۔